السلام علیکم دوستو، دس از محمد علی۔ آج ہمارے سیشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خوف کا ڈر، فیل دا فیئر۔ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اچھا، اس سیشن کا آغاز ایک کہانی سے کروں گا۔ ایک حقیقت کہانی ہے۔ امریکہ کے ایک اسکول میں ریسکیو اہلکار جو ہے وہ احتیاطی تدابیر بتا رہے تھے کہ اگر ایمرجنسی ہو جائے تو آپ نے کیسے ایگزٹ کرنا ہے۔ وہ ایک طلبہ کا اسکول تھا۔ دوسری منزل پہ ریسکیو اہلکار جو ہے وہ دھکا دے رہے تھے بچیوں کو، اور وہ دوسری منزل سے چھلانگ لگانی تھی، اور نیچے سارے سیفٹی کے انتظامات موجود تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی بہت خوفزدہ تھی، اس کو ڈر تھا کہ وہ گرے گی تو مر جائے گی۔ ریسکیو اہلکار نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ وہ جمپ لگائے دوسری منزل سے، لیکن وہ تیار نہیں تھی، تو مجبوراً ریسکیو اہلکار نے اس کو دھکا دے دیا۔ اچھا، اس لڑکی کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ کچھ اس انداز سے گری کہ اس کا جو سر ہے وہ فرسٹ فلور کے بنیرے سے ٹکرایا اور اس کا سر پھٹ گیا، وہ زخمی ہو گئی اور مر گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ حالانکہ نیچے ریسکیو اہلکار جو تھے وہ سارا ان کا انتظام سیفٹی زون موجود تھا، لیکن اس کا ڈر اس کی جان لے گیا۔ یہ کہانی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لمحے میں ایک خوف ہوتا ہے، وہ اس کو تسلیم کرے نہ کرے وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہر انسان کے اندر یہ خوف ہوتا ہے تو وہ اس پر کیسے قابو پا سکتا ہے؟ اس سیشن میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جو آپ کے خوف کو قابو پانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ یہ بک ہے ہاؤ ٹو فیل فیئر اینڈ ڈو اٹ اینی وے۔ اچھا، اس کی جو رائٹر ہیں وہ ہے سوسن جیفر۔ وہ اس کتاب کے اندر 3 لیول بتاتی ہیں خوف کے۔ پہلا لیول وہ بتاتی ہیں، وہ پہلا لیول ہے ایکسٹرنل کاز، بیرونی خوف۔ اچھا، اس کے آگے 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے پیسو فیئر۔ پیسو فیئر ایسا فیئر ہے کہ جو آپ یا جو کوئی انسان سوچتا ہے کہ اگر میں باہر گیا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، گاڑی پنچر ہو جائے گی، چور ہو گئی، میرا پرس چوری ہو گیا، میں گم ہو گیا، مجھے راستہ نہ ملا۔ اس طرح کے جو خوف اس کو آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پیسو فیئر۔ دوسرا فیئر کی قسم وہ بتاتی ہے ایکٹیو فیئر۔ ایکٹیو فیئر کے اندر ایسے فیئر کہ جیسے پبلک سپیکنگ کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ اگر بہت سے لوگوں میں بولنے آتا ہے تو اس کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے بولا نہیں جاتا، وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر باس سے چھٹی لینی ہے، اس کو ڈر ہوگا کہ یار باس غصہ کر گیا تو کیا کروں گا، باس سے تنخواہ بڑھانے کا کہنا ہے۔ تو یہ جو فیئر ہیں یہ ایکٹیو فیئر کے اندر آتے ہیں۔ اچھا، دوسرا لیول فیئر کا جو ہے وہ ہے فیئر آف لوزنگ، ناکامی کا خوف۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جی میں نہیں کر سکتا، میں ناکام ہو جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی اس کو تنقید برائے تنقید کر کے ناکام بنا دیتے ہیں۔ وہ ایسا سوچتا ہے کہ اگر وہ ناکام ہو گیا تو وہ کیا کرے گا۔ اس میں اس کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب جو ہیں سب شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، تیسرا قسم کا جو فیئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریئل فیئر، حقیقی ڈر۔ اس میں انسان خود سے یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ کوشش کر کے ناکام ہونے سے بہتر ہے کہ کوشش کرو ہی نہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے حقیقی فیئر، جو وہ خود ہی ہار مان لیتا ہے، کوشش کے بغیر ہی وہ مان لیتا ہے۔ اچھا، اس میں وہ رائٹر بتاتی ہیں کہ انسان کو تیسرے لیول تک آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ بہت سی اکثریت لوگوں کی دوسرے یا پہلے لیول پہ ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، ان کا جو خوف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ تیسرے لیول تک آ ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، اب اس خوف کو ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اپنے آپ سے پہلے یہ سوال پوچھیں کہ اگر وہ سب کچھ کر سکتا ہے انسان تو یہ خوف پہ قابو کیوں نہیں پایا جا سکتا؟ یہ سوال خود سے پوچھنے کے بعد ایک پیج کے اوپر اپنی خوبیاں اور اپنی قابلیت لکھیں، اور آپ سوچیں کہ یار آپ کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے، کون سی ایسی قابلیت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خوبی اور قابلیت سے نوازا ہے۔ اچھا، وہ یہ سوچے کہ اس کے اندر کون سی خوبی اور قابلیت ایسی ہے جس سے وہ گروم کر سکتا ہے، پالش کر سکتا ہے، اور اپنا کانفیڈنس بڑھا سکتا ہے اور اپنے خوف کو کم کر سکتا ہے۔ آپ کا خوف اسی وقت کم ہوگا جب آپ اپنی خوبیوں کی گرومنگ کریں گے، اپنی پالش کریں گے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کے اندر کانفیڈنس لیول زیادہ ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی آپ کا جو خوف ہے آپ کا کم ہوتا جائے گا اور کانفیڈنس لیول زیادہ ہوتا جائے گا۔ اپنی خوبیوں کو پہچانیں، اپنی خوبیوں کو ابھاریں، اپنی خوبیوں پر کام کریں، ان کو پالش کریں، ان کی گرومنگ کریں، اس پر ورک آؤٹ کریں۔ ایک پیج پہ اپنی خوبیوں اور خامیوں کو سوچیں، لکھیں اور ان کے اوپر کام کرنا شروع کریں۔ اچھا، ایک چیز کہ آپ یہ ہر وقت اپنے دل میں سوچیں کہ یہ جو خوف ہے
یہ چھوٹا ہے، آپ کی ہمت، آپ کا حوصلہ اس سے کہیں بڑا ہے. جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کا ہمت اور حوصلہ اس خوف کو کم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوگا. اچھا، خوف پر قابو پانے کے حوالے سے 5 سچ جو ہیں وہ آپ سامنے رکھوں گا. 5 حقائق ہیں اس کے. پہلا یہ سچ ہے کہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی لمحے میں، کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی طرح کا خوف ہوتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے، کچھ لوگ تسلیم کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن جو لوگ تسلیم نہیں کرتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر خوف ان کے اندر نہیں پایا جاتا، ان کے اندر بھی خوف ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو تسلیم نہیں کرتے. دوسرا سچ کہ اس کا نمٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف آپ اس کو فیس کریں. جب تک آپ خوف کا سامنا نہیں کریں گے آپ خوف پر کبھی بھی قابو نہیں پا سکتے. تیسری چیز، اس کے چنگل سے باہر نکلنے کے لیے اس پر کام کریں. اس پر کام کریں. بہت سے لوگ جب خوف سے نکلتے ہیں تو وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک اچھی علامت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خوف سے نکلے ہوتے ہیں، ان کا سٹریس کم ہوتا ہے تو ان کے جذبات جو ہیں وہ آنسوؤں کے طور پر باہر آ جاتے ہیں. چوتھی چیز، اجنبی جگہوں پر، سنسان جگہوں پر جو ہے وہ آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے. اور ہر انسان کو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں خوف یا سنسان جگہ پہ جانا پڑتا ہے، تو اس پر بھی خوف پر قابو پایا جائے. جگہ کچھ نہیں کہتی ہے آپ کو، جگہ تو ایک جگہ، اس نے آپ کو کیا نقصان پہنچانا، لیکن یہ خوف ہوتا ہے. پانچویں چیز، خوف کا سامنا کرنا خوف زدہ رہنے سے کم تر خوف دہ ہے. مطلب اگر آپ خوف کا سامنا کرتے ہیں تو آپ خوف کا سامنا کرنا اتنا خوف زدہ نہیں ہے کہ آپ خوف زدہ رہ کر اسی میں رہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی ایک ایکسرسائز وہ بتاتی ہیں کہ اس کو خوف کو کم کیسے کیا جائے. اس ایکسرسائز کا نام ہے پین ٹو پاور. پین ٹو پاور کے اندر آپ 0 سے 100 تک ایک اسکیل بنائیں، اور اگر مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اپنے باس سے تنخواہ بڑھانے کا کہنا ہے. اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہے، آپ کے اندر انہیں کی خوف ہے، اگر باس نے غصہ کیا تو آپ اس پر کیسے قابو پائیں گے. آپ اس پہ ورک آؤٹ کریں. آپ ایک پیج لیں اور بہت سے سوالات اس پہ لکھیں کہ جو باس آپ سے کر سکتا ہے، کاؤنٹر کویسچن. اس کا پھر آنسر آپ خود دیں اور اپنے آپ کو گروم کریں کہ اس سوال کا جواب آپ نے کیسے دینا ہے، اور آپ جو مطالبہ اپنے باس سے کرنے جا رہے ہیں کیا آپ اس قابل ہیں، کیا آپ اس لیول پہ ہیں. اپنی لیول کو دیکھیں کہ کیا آپ جو باس سے تنخواہ بڑھانے کا کہہ رہے ہیں کیا آپ اس معیار پہ پورا اترتے ہیں. اور اس کے بعد اپنے خوف کی شدت کو محسوس کریں. اگر آپ کی خوف کی شدت آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ 30 ہے تو کوشش کریں کہ اس کو آہستہ آہستہ 40 سے 50 لے کے جائیں. جیسے جیسے آپ کی شدت بڑھتی جائے گی آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھے گا اور آپ کا خوف کا لیول کم ہوتا جائے گا. اس پہ آپ کو کچھ دن لگ جائیں گے. جب آپ کو کچھ دن لگ جائیں آپ ایک پیج پہ سارے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ لکھ لیں اور ان پر کام کر لیں اور اپنا کانفیڈنس اتنا بڑھا لیں اور اپنے آپ کو اتنا گروم کر لیں کہ آپ ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ تیار ہیں. تو تب جا کے جو ہے آپ اس خوف کا سامنا کریں. تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا مددگار ثابت ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس سے آپ خوف پر قابو پا سکتے ہیں. تو یہ سیشن آپ کو کیسے لگا اور آپ اپنے خوف پر کیسے قابو پاتے ہیں کمنٹ میں ضرور لکھ کے بتائیے گا. اور اس ویڈیو کو آگے شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ